ایک بحری جہاز میں سفر کے دوران کافی بوجھ تھا۔ سمندری طوفان آ جانے کی وجہ سے جہاز ہچکولیاں کھا رہا تھا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا کہ اس کے کیپٹن نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر سے بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر ایک ہی سوداگر کا سارا سامان پھینک دیا جائے تو یہ جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف اس کا ہی سارا سامان کیوں پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں برابر کا تقسیم ہو جائے۔ اس طرح سے نقصان صرف ایک انسان کو برداشت کرنا نہیں پڑے گا۔ تب باقی سارے تاجر اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ چونکہ ایک نیا اور کمزور تاجر تھا، انہوں نے سوداگر کو بھی سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ اب سوداگر اکیلا رہ گیا تھا۔ سوداگر نے اللہ کے حکم سے لہروں کے ساتھ لڑائی کی اور یوں تیرتے تیرتے وہ کنارے پہ پہنچ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پہ پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لی اور گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی۔ سوداگر نے کہا، اے میرے پاک پروردگار عالمین، تو اس ویران جزیرے میں میری مدد فرما، میں بہت اکیلا ہوں۔ بے شک تو اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طریقے سے کئی دن گزر گئے۔ اس دوران سوداگر نے درختوں کے پھل کھا کے اور خرگوش کا شکار کر کے گزر بسر کیا اور ندی کا پانی پیا، اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لکڑیوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی بنا لی۔ سوداگر رات اسی میں گزارتا تھا۔ ایک دن سوداگر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی آنے لگی، تیز ہوا چلنے لگی اور اس کی لاپرواہی سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ سوداگر نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ نے اس کی پوری جھونپڑی کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ دیکھ کے سوداگر زور زور سے چیخیں مارنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا، کیوں میرے رب، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ پہلے غلط طریقے سے مجھے سمندر میں پھینکوا دیا، میرا سارا سامان بھی پھینکوا دیا، اور اب اس ویران جزیرے میں مجھے بے یار و مددگار اکیلا چھوڑ دیا، میری جھونپڑی بھی جلا دی۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا اور مجھے اس اجنبی جگہ پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ خدایا، یہ ساری آفتیں مجھ پہ ہی کیوں؟ اس رات سوداگر نے کھانا بھی نہیں کھایا اور روتا روتا سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جس میں سے اس کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی اتاری جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے سوداگر بہت خوش ہوا۔ پھر سوداگر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے تلاش کیا اور انہیں اس کا ٹھکانہ کیسے معلوم ہوا۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہمیں دھواں دکھا اور ہمیں لگا کہ کوئی شخص ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جب اس نے ان کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طریقے سے اس کو سمندر میں پھینک دیا، اس کا سارا سامان بھی پھینک دیا، یہ سن کر جہاز والوں نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس جہاز میں نہیں تھے، کیونکہ
وہ جہاز منزل پہ نہیں پہنچ سکا، اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اس کے سارے سوداگروں کو بھی مار دیا۔ سوداگر یہ سن کے رونے لگا اور روتے روتے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، بے شک میرے مالک، آپ کے سب کام اچھے اور حکمت میں مبنی ہوتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار لوگ آپ کی حکمت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوفزدہ مت ہوئیے، حوصلہ مت ہاریے، بس اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے۔ خدا کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو کہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ صبر و شکر سے اپنے آنے والے اچھے دنوں کا انتظار کیجئے۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا نگہبان۔